بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زارو قطار رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا، میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ لوگ تو واپس آ گئے، میرے والد واپس نہیں آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں فوت ہو گیا۔ میں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کون سا مال، تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا، مطلب تجارت کا کافی مال تھا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میں قاضی کے پاس گیا تھا لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا، تم نے اس نازک معاملے کو کیسے فیصلہ کیا؟ قاضی نے جواب دیا، ہم نے اس سے گواہ طلب کیے، تو اس جوان نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ پھر میں نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان سب نے قسم کھائی کہ واقعی ایسے ہی ہوا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور بالکل ایسے ہی کروں گا جیسا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا اور ان سے مطلب جب سپاہیوں کو دیا تو ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ پھر آپ نے ایک حکم دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے سب کو مطلب اپنے پاس بلانے کا وہ سپاہیوں کو کہا، لیکن ایک ایک کر کے نا۔ پھر سپاہی جب بلند آواز میں انہوں نے تکبیر کہا تو ان میں سے ایک کو سپاہی نے حاضر کیا نا، جب پہلی تکبیر انہوں نے کی تو پہلے ملزم کو لایا جب سپاہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو اور کاتب کو کہا میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس سے جواب دیا، فلاں فلاں مہینے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس کس مقام پر پہنچے؟ اس نے کہا فلاں فلاں مقام پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا؟ اس نے بتایا فلاں مرض لاحق تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا اتنے دن بیمار رہا۔ پھر پوچھا کس دن مرا؟ تو اس نے کہا فلاں دن۔ اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال کیا، جس دن مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے اسے کفن دفن کا، یعنی اس کے کفن دفن کا فریضہ کس نے انجام دیا، کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ اس نے کہا فلاں آدمی نے۔ کاتب نے سب نوٹ کیا جو سارے سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کیے تھے۔ اس سارے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی نا، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے ملزم سے پوچھنا شروع کیا اور کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں؟ ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اس سے پہلے والے نے سب کچھ بتا دیا ہے، تو وہ کہنے لگا میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل پہ راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب یہ ملزم کا اعتراف جرم تھا، تو کاتب و مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا اور اس سے بھی اقرار جرم کر لیا، اس نے بھی نا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس جوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹا ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچیدہ کیس کو آسان طریقے سے نپٹایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ وہاں موجود جو قاضی تھا نا، اس نے بھی کہا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بتایا، ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے، کچھ بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے اور اسے چڑھا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس کا نام پوچھا نا، تو اس سے کہا مات الدین، یعنی دین مار گیا، نعوذ باللہ۔ تو حضرت علی انہوں نے پوچھا نا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ تیرا نام کس نے رکھا؟ انہوں نے کہا، اس بچے نے کہا میری ماں نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو لیا، اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا اس بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا، میرے شوہر نے رکھا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا وہ زندہ نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا ہے؟ جواب ملا میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا، سب واپس آ گئے اور میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے کچھ وصیت کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا تھی؟ کہنے لگے تیرے شوہر نے کہا میری بیوی سے کہنا جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کا نام مات الدین رکھ دینا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھ دیا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا نا، اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جھوٹ و فریب سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹائم ملے تو میری ویڈیو سن لیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ باقی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہے، چلتے پھرتے بھی انسان سن لیتا ہے، نئے لوگوں کو ذرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ لوگوں کے دیکھنے سے، سننے سے، لائک کمنٹ کرنے سے۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔